إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة. محترم و مکرم بزرگان، نوجوان دوستوں، ننھے منھے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا فضل و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ نے مغرب کی نماز بجماعت ادا کی. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. محترم سامعین، یہ اجتماعات، پروگرام، نشستیں یہ وہی لوگ کرتے کراتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دین کے لیے منتخب کر لیں اور جنہیں اللہ توفیق سے نوازیں. باقی دنیا کے اندر ہم نظر دوڑائیں، بہت سارے لوگ دنیا میں مشغول ہیں، مصروف ہیں. دنیا کمانا یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے لیے وقت نکالنا یہ بہت بڑی قربانی ہے. دین اسلام اس چیز کا نام ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز مکمل ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یعنی دین کے ساتھ دنیا کمانے سے اسلام نہیں روکتا ہے، بلکہ اسلام تو ایسا آفاقی مذہب ہے جو دین کے ساتھ دنیا کمانے پر بھی توجہ دیتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین دین کے لیے وقت نکالنے کے لیے ہمیں چن لیتا ہے. اس سے بڑی سعادت اور نیک بختی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں اس کی توفیق دیتا رہے. محترم سامعین، آج کا جو پروگرام ہے اس کا عنوان آپ تک پہنچ چکا ہوگا، اسلام اور جماعت بندی. جماعت کہتے کس کو ہیں اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. جماعت کہتے ہیں اجتماعیت کو، مل کے رہنے کو. جماعت کہتے ہیں ایک امیر کے ماتحت رہنے کا نام جماعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر بھی چند صحابہ کرام کو بھیجتے تھے تو حکم دیتے تھے کہ آپ میں سے ایک امیر ہونا چاہیے. یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دستہ جنگ کے لیے بھیجا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ ان میں سے ایک کو ذمہ دار بناتے جو امیر ہوتا تھا، اس کے ماتحت سب کو کرتے تھے اور سب سے کہا جاتا تھا جب تک یہ معصیت کا حکم نہ دے دے تب تک اس کی مخالفت نہ کی جائے اور سب ایک ہو کے رہیں. یعنی ایک ہو کے رہنے کا نام جماعت ہے. اسلام ہمیشہ تفرقہ بازی سے روکتا ہے، قطع تعلق سے روکتا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے بہترین طریقے سے تعلیم دی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 4 پارہ سورہ آل عمران کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. جميعا تمام لوگ مل کر کے، وَلَا تَفَرَّقُوا اور تفرقہ بازی مت کرو، الگ الگ ٹولے مت بٹ جاؤ.
جماعت چھوڑ کر کے اپنے طور پر ایک الگ الگ طور پر ہم اگر مجلسیں بنا لے، اپنی ٹولی بنا لے، تو اسلام اس سے روکتا ہے۔ اور جہاں اسلام کا حکم آتا ہے، اصولیین کہتے ہیں الامر یقتضی الوجوب، کہ جب کسی چیز کا شریعت میں حکم دے دیا جائے وہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ والنہی یقتضی التحریم، یہ حدیث کے الفاظ نہیں بلکہ اصول بنایا گیا ہے۔ اصولیین نے اصول قائم کیا ہے کہ والنہی یقتضی التحریم، کہ جہاں پر منع کیا گیا ہو، جس کام سے روک دیا گیا ہو، وہ سارے کے سارے حرام ہو جاتی ہے۔ اب وجوب کی تعریف بھی ہم جانتے ہیں۔ وجوب کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب دیا جائے اور چھوڑنے پر گناہ ملتا ہو، اور نہیں جس پر ہو وہ حرام ہو جاتی ہے، اور حرام کی تعریف یہ ہے کہ اس کے کرنے پر گناہ، اس کے چھوڑنے پر ثواب دیا جاتا ہو۔ یہ اصولیین کی طرف سے بنائے گئے قاعدے ہیں، کلیہ ہے، جو دلائل کی روشنی میں انہوں نے اخذ کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے پہلے حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے رسے کو مضبوط پکڑ لو، یعنی اجتماعیت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ ایک جماعت ہو کے رہو۔ اور اس کے بعد وَلَا تَفَرَّقُوا، منع کیا گیا کہ ٹولی ٹولی مت بٹو، تفرقہ بازی مت کرو، اختلافات مت پیدا کرو۔ پہلے حکم آیا واجب کا، اور دوسرا نہیں یعنی تحریم کا تقاضا ہے۔ الا بالقرائن، قرین یا پھر ایسا کوئی قرینہ یا سبب آ جائے، یعنی کوئی ایسی دلیل آ جائے جس وجوب کو ختم کرتی ہو۔ یعنی اگر حکم دے دیا گیا ہے، اب اس حکم کو وجوب سے روکنے والی چیز ایک ہی چیز ہوگی، وہ دلیل۔ اللہ رب العالمین نے کہیں اس کے لیے کوئی دلیل پیش کی ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حدیث آئی ہو۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے طور پر کوئی دلیل بنا لیں، اپنے طور پر قاعدہ کلیہ بنا لیں، کوئی قرینہ تلاش کر لیں، تو کبھی بھی یہ کامیابی نہیں ہو سکتی، بلکہ ہم اپنے ہیلے بہانے کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور حبل اللہ کی تفسیر مفسر لکھتے ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے رستے سے مراد یہ ہے کتاب و سنت کو مضبوط پکڑا جائے، یعنی کتاب و سنت جو ہمیں پیغام دیتا ہے اس پیغام کو ہمیں پکڑ کے چلنا ہوگا۔ اور اس کا دوسرا جملہ وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ہمارے توفیق سے تعلق ہے کہ تم جماعت، ایک جماعت ہو کے رہو، آپس میں اختلاف مت کرو، ٹولے ٹولے مت بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اللہ نے جو نعمت کی برسات کی ہے اس کو یاد کرو۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ہم پہلے یعنی اسلام اللہ کے نبی اسلام پر پیش کیے جانے سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر انسان کا دشمن تھا، خون کے پیاسے تھے، تھوڑی تھوڑی بات ہو جائے ان کے اختلافات برسوں برس چلا کرتے تھے، جماعت سے ہٹ کر کے، جماعت سے کٹ کر کے وہ ایسے اپنے زندگی گزارتے تھے کہ کسی کے خون کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی، اور اس وقت کی عداوت ایسی عداوت تھی جس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اللہ نے خود کہا کہ تم دشمن تھے، کب؟ اسلام پیش کیے جانے سے پہلے، اللہ کے رسول اللہ کے مبعوث ہونے سے پہلے۔ اب ہم اور آپ غور کریں کہ ابھی ہمارا معاملہ کیسا ہے۔ اگر تھوڑی تھوڑی بات ہو جائے ہم اپنے آپسی معاملات خراب کر کے، جماعت سے کٹ کر کے اختلافات کو رونما دیتے ہیں، اختلافات کو بڑھاتے جاتے ہیں، اور اجتماعیت کو ختم کر کے ہم تفرقہ بازی میں پڑ کر کے ہم الگ الگ ٹولے بنانا، الگ الگ گروہ بنانا، یہ ہماری شروعات ہو جاتی ہے۔ اب جو کام زمانہ جاہلیت کے اندر انسان کیا کرتا تھا، اگر آج بھی وہی کام کیا جائے تو میرے ایمان والے بھائیوں غور کرنا چاہیے، کیا ہم اسلام کے اصول کو مان رہے ہیں یا پھر وہی زندگی دوبارہ ہم نے شروع کر دی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہلے اسلام پیش کیے جانے سے پہلے، اللہ کے رسول میں مبعوث کیے جانے سے پہلے جو تمہارے حالات تھے، کیا وہی حالات تو تمہارے ابھی بھی نہیں ہے؟ تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔
ان کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر محبت اور الفت پیدا کر دی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ٹولیوں بٹتے تھے، اختلافات میں پڑ جاتے تھے، اجتماعیت سے کٹ کر کے، جماعت سے ہٹ کر کے ہم ایسے زندگی گزارتے تھے۔ تو وہ اسلام نے آ کر کے سب کے دلوں کو ملا دیا، الفت کی دعوت دی، محبت کی دعوت دی، اور اجتماعیت کی دعوت دی، جماعت کی دعوت دی، الگ الگ رہنے کی دعوت نہیں دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملا دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین بھر کر خزانہ خرچ کر ڈالتے، جو زمین میں جتنا خزانہ ہے نا سب خرچ کر ڈالتے ہیں، تب بھی آپ ان کے دل کو نہیں ملا سکتے تھے۔ یعنی اسلام اللہ کے رسول پر پیش کی جانے سے پہلے، مبعوث ہونے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے کی حالات اللہ بتا رہا ہے کہ ان کے درمیان اتنا اختلاف تھا، اتنا اختلاف تھا، ایسی عداوتیں تھی کہ وہ لوگ کبھی مل نہیں سکتے تھے۔ اور اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ زمین بھر کر خزانہ خرچ کر ڈالتے، پھر بھی ان کی عداوت کو آپ ختم نہیں کر سکتے تھے، ان کی دشمنی ختم نہیں کر سکتے تھے، اور ان کے معاملات کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تھے۔ اتنے بھیانک والا ان کا آپسی معاملہ تھا۔ اللہ کہتا ہے ما الفت بین قلوبہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، آگے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملا دیا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اتنا خطرناک دور تھا کہ ایک دوسرے کے کھلی دشمن، عداوت اور آپسی تفرقہ بازی، اختلافات اتنا زیادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں ان کے دلوں کو نہ ملاتا تو کبھی بھی ان کے دل ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ اب آج دیکھیے حالات، دیکھیے مسلمانوں کی، آج مسلمانوں کے حالات پر غور کیا جائے، اگر صرف ہندوستان کے حالات پر غور کیا جائے نا تو مسلمان جو 20 کروڑ کے آس پاس ہے اس کے اوپر ہیں، اور ان کے آپسی معاملات کو دیکھ لیا جائے تو کتنے ایک ہیں، آپس میں بٹے ہوئے ہیں، آپس میں الگ الگ۔ ہر انسان سوچتا ہے میں بڑا ہوں، میں الگ ہو جاؤں، مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ یہ اچھائی اور یہ کمی یہ سب تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچے نا کہ میں بہت بڑے مقام والا ہوں، تو وہی چیز زمانہ جاہلیت چلا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود، کہ نہ کسی گورے کو کالے پر فوقیت ہے، نہ کسی کالے گورے پر فوقیت ہے۔ اور فرمایا لا، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، لا عربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عجمی کو نہ عربی پر فضیلت ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عربی فضیلت ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ذریعے سے۔ انسان کے اندر تقوی اگر ہے، متقی انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے، تو اسی کو اللہ کے ہاں فوقیت ملے گی۔ ورنہ جماعت سے کٹنے کا سب سے بڑا ذریعہ، آج انسان سوچتا ہے میرا اسٹیٹس بہت اونچا ہے، میں کیوں اس امیر کی بات کو مانوں، میں اس امیر کے ماتحت کیوں رہوں، میرے پاس تو پیسے ہے، مال ہے، دولت ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم نے کسی ایک انسان کو امیر بنایا ہے، مانا ہے، تو اس کے ماتحت ہمیں رہنا پڑے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی بابا آدم حوا سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور اللہ نے کہا ہم نے قومیں، قبائل اور خاندان اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہاری معرفت ہو، تمہاری پہچان ہو، تم فلاں خاندان سے ہو، فلاں قبائل سے ہو، تمہارا فلاں خاندان ہے، فلاں قبیلہ ہے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ صرف پہچان کے لیے ہے، ہماری معرفت کے لیے ہے۔ یہ خاندان کو لے کر بھی آج فخر کیا جاتا ہے، ہم تو فلاں خاندان سے ہیں، ہمارا اسٹیٹس خاندان کا بہت اونچا ہے،
ہمارا فلاں خاندان سے اسٹیٹس میچ نہیں کھاتا ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ یہ معاملہ بھی آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے خاندان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ خاندان اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو، معرفت ہو کہ فلاں انسان فلاں خاندان کا ہے، فلاں انسان فلاں خاندان کا ہے۔ ایک نام کے 10 لوگ ہوا کرتے ہیں، تو ایک نام یہ فلاں آدمی فلاں خاندان کا ہے، عبداللہ 10 عبداللہ ہے، یہ عبداللہ فلاں خاندان کا، یہ عبداللہ فلاں خاندان کا، یہ عبداللہ فلاں قبائل کا ہے، لتعارف ہوتا کسی پہچان ہو۔ اگلا جملہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے کہا تم میں سب سے باعزت وہ ہے، تم میں سب سے زیادہ مقام والا وہ ہے، کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک، جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ اب متقی کہا جاتا ہے کس کو؟ جو شریعت کے تمام احکام کو مانے اور جتنے منہیات ہیں ان سارے منہیات کو حرام گردانتے ہوئے ان سے بچ جائے، اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ جو اس چیز کو فالو کرتا ہے وہ معلوم ہے وہی متقی ہے، اور جو متقی ہوگا وہ کبھی جماعت سے الگ نہیں ہوگا، وہ جماعت کے اندر وہ مضبوطی سے بنا رہے گا، وہ جماعت سے الگ تھلگ ہو کے رہنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے سے فرمایا ان الشیطان مع الواحد، شیطان جو ہے ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جب انسان اکیلا ہو تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی جماعت سے کٹ جائے، الگ ہو جائے تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور معلوم ہوا جماعت سے کٹنے کا اتنا برا اس کو انجام دیا جاتا ہے کہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے وہ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم سفر کرو تنہا سفر مت کرو، تمہارے ساتھ 2 یا 3 لوگ کم از کم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انسان جب سفر کرتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، جب 2 ہوں گے تو شیطان ان سے اور دور ہو جائے گا، اور جتنے انسان زیادہ ہوں گے تو جماعت بن جائے گی، اس میں ایک امیر بنایا جائے گا، اس امیر کے ماتحت ہی میں سفر چلایا جائے گا۔ تو شیطان اکیلا انسان ہوتا ہے نا، اس کا شیطان ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان جماعت سے کٹ جاتا ہے، اب اس کے دماغ میں جو چیز چلنے لگتی ہے نا، یہ سب شیطان چلاتا ہے، کیونکہ اللہ رسول نے فرمایا جو اکیلا ہوتا ہے شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان اکیلا ہو گیا تو شیطان طرح طرح کے وساوس ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، ایسا کر دے ویسا کر دے، کچھ نہیں فرق پڑتا، تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ شیطان کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں نا، تیرا کیا فرق پڑ جائے گا، وہ کرے، اس کو جو کر رہا ہوں کر لے، کچھ نہیں فرق پڑتا۔ اللہ کے رسول نے کہا تنہا مت رہا کرو، جماعت کے ساتھ رہو۔ اور اللہ کے رسول کے صاف حدیث ہے ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ، یعنی اللہ رب العالمین کی مدد جو ہے جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوئی انسان جماعت سے کٹ جائے، جماعت سے الگ ہو جائے، تفرقہ بازی پڑ جائے، اختلافات پڑ جائے، اور وہ سوچے کہ اللہ کا ساتھ میرے ساتھ ہو، تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا ید اللہ مع الجماعہ، اور دوسرے حدیث کے الفاظ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے اور اللہ کا ہاتھ اس کے ساتھ ہے جو جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں، نصرت چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک ہونا پڑے گا، ایک جماعت بن کے رہنا پڑے گا، تفرقہ بازی سے بچنا پڑے گا، اجتماعیت والی زندگی گزارنا پڑے گا، تبھی جا کر کے ہم اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ کی مدد ہمیں بہت دور تک بھی میسر نہیں ہوگی۔ ابھی دیکھیے اگر ہم غور کریں گے تو مسلمان اتنا پریشان نظر آتا ہے، مسلمان اتنا زیادہ پریشان نظر آتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ یہودی جو ہے نا، یہودی یہ بہت زیادہ نہیں ہے ہمارے مقابلے میں، آل ورلڈ لیول پر دیکھا جائے تو یہودی ہمارے مقابلے میں 1% بھی نہیں ہے، لیکن ان کی طاقت آج پوری دنیا کے اوپر غالب نظر آ رہی ہے، پوری دنیا اس کے سامنے جھکتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے ان کی اجتماعیت، ان کے اندر جو اجتماعیت کی کشش ہے وہ بھیانک ہے۔ ان کا پادری، ان کا بڑا جو فیصلہ کر دے ان کو اس کو ماننا ہے، اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے نا اس کے خلاف وہ سخت سے سخت کارروائی کرتے ہیں۔ اور
جس نے ان کی جماعت کو چھوڑا وہ اس کو جماعت بدل کرتے ہیں، لا تعلق اظہار کر دیتے ہیں، اور آج دیکھیں پوری دنیا کو جھکا کر چلنے کے قادر ہیں۔ آپ دیکھیے فلسطین کے اندر معاملہ چل رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمان مل کر کے بھی یا پوری دنیا کے دیگر مذاہب والے مل کر اس کا بگاڑ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جو طاقتیں ہیں وہ اجتماعیت کی طاقت ہے۔ ان کی تعریف کے لیے یہ جملے نہیں کہے جا رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر جو اجتماعیت ہوگی، اگر جماعت سے ہم مل جڑ کے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاس بھی طاقت ہوگی، ہمارے پاس بھی ایک طاقت ہوگی، اور ہم بھی دنیا کو جھکا سکتے ہیں، ہم جھک نہیں سکتے ہیں۔ جب 313 تھے جنگ بدر کے اندر، 1000 کو جھکا کے آئے تھے۔ جنگ بدر کا میدان کون سا میدان تھا؟ وہ جنگ ایسی جنگ نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر کے مشورہ کیا ہو اور مشورہ کرنے کے بعد وہ جنگ لڑی گئی ہو، بلکہ وہ اتفاقیہ جنگ تھی۔ بعض صحابہ کرام نے کفار کے لشکر کو لوٹ لیا تھا یا پھر ان کو چھیڑ دیا تھا، تو اسی کے عقاب میں کفار نے مسلمان جنگ کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 313 لوگ تھے، اور وہ 313 ایسے تھے کہ وہ 313 کے 313 لوگ ایک ساتھ تھے، ان میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی، جوان بھی سب تھے، ہتھیار کم تھے، سادن کم تھے، لیکن کفار کے پاس طاقت بھی تھی، مضبوط بھی تھے، انسان بھی زیادہ تھے، لیکن مسلمانوں کے پاس جو تھا ایک تو اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اور اجتماعیت تھی، جماعت سے مل کر کام کرنا جذبہ تھا۔ اسی کے اپوزٹ میں جنگ احد دیکھ لیجیے، جنگ احد میں 1000 لوگ جاتے ہیں، 300 لوگ واپس آ جاتے ہیں، یہاں سے تفرقہ شروع ہو جاتا ہے، 700 لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، کفار 3000 تھے۔ جب مسلمانوں کو لگا کہ اب کفار جنگ ہار کے جانے والے ہیں یا چلے گئے ہیں، تو مسلمان جو 50 انسان کو پہاڑی پہ کھڑا کیا تھا، وہ لوگ اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانتے ہوئے اتر کے آ گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا تمہیں یہاں سے اترنا نہیں بلکہ یہاں ٹھہرے رہنا ہے، قائم رہنا ہے۔ وہ اس لالچ میں آ گئے، مورخین لکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غنیمت کا جو مال ہے وہ تقسیم ہو جائے، ہم رہ جائیں گے۔ خالد بن ولید ابھی اسلام میں لائے تھے، بڑے ہی مدبر وہ صحابی تھے، ان کا ذہن اتنا چلتا تھا کہ انہوں نے اسی پہاڑی کے پیچھے سے چڑھائی کی، اور اللہ کے رسول کو بھی تکلیف پہنچی، اور بعض صحابہ بھی اس کے اندر تکلیف میں پڑ گئے، وقتی طور پر ہار کا سامنا کرنا پڑا، لیکن تاریخ کے بڑے بڑے جو مورخین اور مصنفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر دوبارہ بازی پلٹی، اور صحابہ کرام نے انہیں مکہ کی فاجر دعا کرائے تھے۔ وہ جنگ وقتی طور پر ہار تک میں تبدیل ہو گئی تھی، لیکن بعد میں چل کر کے وہ جنگ جیت چکے تھے۔ اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہلکی سی چک ہو جانے سے، یعنی جماعت سے تھوڑا سا، یا تو پھر 300 صحابہ الگ ہو گئے تھے، ایک تو ان کا تفرقہ تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ منافقین تھے، یہ منافقین تھے جو 1000 کی تعداد میں سے 300 واپس چلے گئے تھے۔ بڑا معلوم ہوا کہ جماعت سے جمے رہنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر جو جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ صحیح معنی میں مسلمان بھی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت سے جو الگ ہو جاتے ہیں ان کے دل میں صحیح معنی میں اسلام بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے دلوں کے اندر کچھ کجی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ضرور ہوتی ہے جس کو لے کر وہ الگ تھلگ اپنی مجلس بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ دوسری بات معلوم ہوئی، اللہ کے رسول کی ہلکی سی مخالفت نے اسلام کے سپہ سالاروں کو کتنا نقصان پہنچایا۔ منع کیا تھا وہاں سے مت اترنا، اتر جاؤ گے تکلیف پہنچے گی۔ اگر ہمیں بھی اجتماعیت کی دعوت دی گئی ہے، اجتماعیت کا پیغام دیا ہے، اگر ہم نے اجتماعیت کو چھوڑ کر کے تفرقہ کی طرف ہم آگے چلے گئے اور اختلاف کیا، بات کو نہ مانی، تو یاد رکھ لیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی طاقت کم پڑ جائے اور ہم بھی پریشانی پڑ جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو صاف کہہ دیا کہ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، تو ہم الگ الگ جماعت کیوں بنائیں؟
الگ الگ ہم الگ الگ انسان اپنے اپنے طور پر کیوں الگ الگ ہو جائے، جبکہ اسلام ہمیشہ جماعت اور اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، الگ الگ کرنے کی دعوت نہیں دیتا، ساتھ میں رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا من شذ شذ فی النار، جو بھی جماعت سے الگ ہوا، جماعت سے کٹ گیا، جماعت سے الگ ہو گیا، یعنی جس نے اختلاف پیدا کیا، تفرقہ بازی کی، من شذ شذ فی النار، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میرے جملے نہیں ہیں، کہا جس نے بھی جماعت کو توڑا یا اپنے الگ پارٹی بنانے کی کوشش کی یا پھر جماعت کی مخالفت کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ کر کے الگ ہو گیا، من شذ شذ فی النار، تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا گیا۔ یہ بہت صاف وعید شریعت نے بتائی ہے، تو ہمیں جماعت کے ساتھ بنے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ جماعت اور اجتماعیت بہت اہم چیز ہے، اور اسے ہم اگر کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جماعت کو کاٹنے والا یا جماعت سے کٹ کر الگ ہونے والا لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی سوچتا ہے نا کہ ہم جماعت سے الگ ہو جائے، کٹ جائے یا قطع تعلق ہی کر دے اور جنت میں چلے جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا صاف فرمان ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقاطعوا، تم آپس میں تقاطع یعنی قطع تعلق ہی مت کرو، جماعت میں بنے رہو، الگ الگ مت ہو جاؤ، اپنے دل کو الگ الگ توڑ مت دو، کاٹ مت دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقَاطَعُوا، آپس میں قطع تعلق ہی مت کرو۔ اگر تم ایک امیر کے ماتحت رہ رہے ہو تو اس ایک امیر کے ماتحت اپنی زندگی گزارو اور آپس میں قطع تعلق ہی مت کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور کہا تم اللہ کے بندو، تم بھائی بھائی ہو جاؤ، یعنی کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف بغاوت نہ کرے۔ دوسری چیز، اگر اسلام پر ہے تو دوسرے مسلمان کے خلاف وہ دشمنی موڑ نہ لے۔ اسلام نے یہاں تک تعلیم دی ہے سب بھائی بھائی ہو کے رہ جاؤ، یعنی مسلمان آپس میں ایک جماعت ہو کر رہے، الگ الگ اپنا معاملہ نہ کرنے لگ جائے۔ یہ اسلام کی بہترین تعلیم ہے۔ اور اسلام ایک ایسا آفاق المذہب اور دین ہے کہ جس نے ہمیں ایک امیر کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے مراد دو لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو علماء ربانیین ہیں، یعنی جو صحیح معنوں میں رب کا دین ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ کوئی بات کہیں اور شریعت کے خلاف نہ ہو تو ان کی بات کو آپ کو ماننا ہے، لیکن ان کی بات شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اللہ علم گلم سب بکتے چلے جائیں اور ہم اس کی بات کو مان لیں، ایسا نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کے استنباط مسائل پیش کریں یا قرآن و حدیث کے احکام پیش کریں تو ان کی بات کو مانا جائے۔ لیکن قرآن نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر ان کی بات میں کوئی تنازع آ جائے، اختلاف آ جائے تو واپس لوٹ جاؤ، اللہ اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ اور دوسرا معنی جو پیش کیا گیا ہے اولو الامر سے مراد یہاں پر خلیفہ یا پھر امیر مراد کیا گیا ہے، امیر کی اطاعت کی جائے۔ امیر کی اطاعت اللہ رب العالمین کی معصیت کا حکم نہ دے، یا پھر وہ امیر کھلم کھلا کفر نہ کرتا ہو، تب تک اس کی اطاعت کرنا واجب و لازم ہو جاتا ہے۔ ابھی چند روز پہلے ایک جگہ پر خطبہ کے بعد ایک صاحب آتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں، وہ سوال بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اگر اس وقت میرا خطبے کا ٹاپک اسی طرح سے تھا، اس میں امیر کے تعلق سے کوئی بات آئی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ امیر اگر کوئی گناہ کرتا ہے
کوئی گناہ کرتا ہے یا غلطی کرتا ہے کیا تب بھی اس کی اطاعت کی جائے گی؟ اس وقت ایک حدیث مجھے یاد آئی، میں نے پیش کی، آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ تم پر فاسق امیر ہوگا، ایسا دور آئے گا وہ گنہگار امیر بھی ہوگا، لیکن جب تک وہ امیر ایسا کوئی کام نہ کرے جو کفر وباہ نہ ہو۔ کفر وباہ یعنی کھلم کھلا کفر، ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے، وہ کفر کر رہا ہے، وہ گناہ کے ایسے کام کر رہا ہے جو شرک کے اندر ملوث کرتے ہیں، یا کفر کر رہا ہے یا اللہ کے معصیت کی دعوت نہ دے دے، تب تک آپ اسی خلاف بغاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی کالا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے تب بھی تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا حبشی غلام جسے انتہائی ذرا گھٹیا سمجھا جاتا ہو، اگر اسے امیر بنایا جائے نا، پھر بھی تم کو اس کی اطاعت کرنا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد ایک حبشی غلام کو امیر بنایا گیا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں نے ان کی بات کو مانا اور ان کی اطاعت کی۔ اور امیر کی اطاعت اتنی زیادہ شریعت نے بتائی ہے کہ اگر امیر تمہیں دین کا ادنا سا بھی حکم دے تمہیں اسے ماننا ہے۔ ہاں، اگر امیر تمہیں معصیت کا پیغام دے تو اس کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ جیسے ایک جنگ کے اندر اللہ کے رسول نے ایک انسان کو امیر بنایا اور اس امیر نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تمہیں میری بات کو ماننا ہے، تم ایک آگ جلاؤ، اس پہ کود پڑو۔ تو بعض لوگ جو ہے کود پڑے اور بعض لوگ کہا نہیں ہم تمہاری بات ایسے نہیں مانیں گے۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور جا کر اللہ کے رسول کیا ہمیں یہ کام کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی معصیت اور اس کے نبی کی معصیت کا کوئی کام اگر کرنے کو کہے وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دے دے یا پھر کوئی اللہ کے نافرمانی کا حکم نہ دے دے تب تک ہم اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ امیر ہر قوم کا، ہر جماعت کا ایک بڑا لیڈر ہوتا ہے۔ اس لیڈر کی ماتحتی میں جب تک ہم زندگی گزاریں گے ہم خیر پہ رہیں گے۔ جہاں سے منمانی شروع کر دیں گے تو ایک بات یاد رکھ لیجئے، ہماری منمانی ہمیں لے ڈوبے گی۔ ابھی دیکھیے ادنا سی اجتماعیت مسلمانوں کی، اس کا مثال دیکھیے۔ مسلمان ابھی ایک طرف جمع ہو کر کے انہوں نے الیکشن کے اندر ووٹ کیا، اس کا نتیجہ کیا ملا؟ اس سے قبل کیا ہوتا تھا؟ گجرات میں اس کی ہم زیادہ سمجھ نہیں پائیں گے، یو پی وغیرہ کے اندر اس الیکشن کے دور میں مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے پوری کوشش کی جاتی تھی کہ مسلمانوں کو الگ الگ ٹولے بانٹ دیا جائے اور ان کے اندر اتنا حکمران کھڑا کر دیا جائے کہ وہ ان کے ووٹ تقسیم ہو جائے اور دوسری پارٹیاں فائدہ اٹھا لے جائیں۔ اس بار ایسا نہیں کیا گیا، ایک منظم طریقے سے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھ کر کے کام کیا گیا۔ مسلمانوں کا جو ڈر تھا، خوف تھا، وہ اللہ نے ختم کر دیا۔ ابھی مجھے یاد آ رہا ہے یہی الیکشن سے 4-5 مہینہ پہلے یا 6-7 مہینہ پہلے جمعہ خطبے کے بعد ایک 4-5 نوجوان سورت کے اندر میرے پاس آتے کہتے ہیں کہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ واپس جیت جائے گی تو ہم پریشانی ابتلا ہو جائیں گے، ہمارے پاس پریشانی آ جائے گی۔ میں نے ان سے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ اگر مسلمان اجتماعیت پر ہو اور جماعت سے الگ نہ ہو جائے اور رب پر یقین رکھے، اللہ کی قسم ہمارا کوئی کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ اللہ کا فضل ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ وعدہ محکم ہے، مسلم ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کسی سے ڈرنے نہیں دیتا۔ جماعت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اب اگلا معاملہ یہ ہے کہ آج کل جماعت سے لوگ الگ کیوں ہو رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپس میں مشورہ کرو۔ کسی اہم معاملے کے اندر آپس میں مشورہ کرنا چاہیے۔ آج ہوتا کیا ہے؟ ہم مشورہ نہیں کرتے ہیں۔ ہر انسان سوچتا ہے کہ میں اپنے طور پر جتنا کام ہو کر لے جاؤں، کرنا چاہیے لیکن اس کے لیے مشورہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی کیمپین چلانا ہے، کوئی پروگرام چلانا ہے تو آپ یہ سوچیں میں اکیلا سب کچھ کر لوں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،
مشورہ کرو، صاحب خیر کو بلاؤ، صاحب رائے کو بلاؤ، جن کو اللہ تعالیٰ نے مشورہ دینے کی صلاحیت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مشورہ دینے کی طاقت دی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ذہن دیا ہے کہ وہ لوگوں کو مشورہ دے سکے، تو ایسے لوگوں کو مجلس میں بلاؤ، ان سے پوچھو، مشورہ کرو۔ ہر انسان کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، سب اپنے اپنے طور پر مشورہ دیں گے، اچھے اچھے مشورے ہوں گے، لیکن مشورہ کرنا ضروری ہے۔ اگر میں سوچوں کہ میں اپنے طور پر کام کر لوں، وہ سوچ اپنے طور پر کام کر لوں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے رسول ان پر اللہ وحی نازل کرتا تو وہ معاملہ محکم ہو جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ہاں، جو احکام اللہ کی طرف سے آئے ہیں اس کو بغیر مشورے کے آپ نے بیان کر دیا، لیکن جہاں پر مشورے کی ضرورت پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، بٹھایا، ان سے مشورے کیے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، چاہے وہ جنگ کا معاملہ ہو، چاہے بڑے سے بڑے معاملات کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے ہر وقت مشورہ لیا۔ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جاتا ہے، اور یہ خلافت ایسے نہیں ہوتی، مشورے سے ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب عمر کا دور آتا ہے تب بھی مشورے سے سارا کام ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ اسلامی تاریخ جو ہے، یہ آج اسلامی تاریخ ہم دیکھتے ہیں نا، محرم، صفر، ربیع الاول آخر، اس کا پہلا مہینہ کہاں سے شروع کیا جائے، اس کے لیے بھی مشورہ ہوا تھا۔ تو اس کے اندر سب سے بہترین مشورہ جن کا تھا، ان کے مشوروں کو مانا گیا۔ یعنی اسلام کے اندر مشورے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر ہم مشورہ کرنا چھوڑ دیں گے اور اپنے اپنے طور پر کام کرنا شروع کریں گے تو یہیں سے اختلافات اور تفرقہ بازی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی ہمیں کام کرنا ہے، بڑا سے بڑا کام کیوں نہ کرنا ہو، چھوٹے سے چھوٹے کام کیوں نہ کرنا ہو، مشورہ کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ بات ہمیں بری نہیں لگانی چاہیے، یہ تبلیغ جماعت والے جو ہے یہ اتنے بڑے پیمانے پر کام کیسے کر رہے ہیں، ہمیں ان کی ایک اچھائی بھی لینی چاہیے۔ یہ تبلیغ جماعت والے جو 10 12 15 انسان لے کر کے نکل پڑتے ہیں، اتنی بہترین اور منظم طریقے سے ان کا کام کیسے ہو رہا ہے؟ یہ صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا کے اندر وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے اندر سب سے بڑی اچھائی جو ہے نا، وہ مشورہ کرتے ہیں۔ فجر میں اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، اذکار کرنے کے بعد پہلا کام جو کریں گے مشورہ کریں گے، آپس میں بیٹھ جائیں گے، مشورہ ہوگا ہمیں آج کیا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے۔ وہ جو اس جو 10 12 15 انسان کا جو ایک مجمع ہوتا ہے، ان میں ایک امیر ہوتا ہے، وہ امیر سب سے مشورہ لیتا ہے، پھر اس مشورے کے مطابق کام ہوتا ہے۔ تو مشورہ کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ مشورے کے ذریعے سے یہ لوگ آج پوری دنیا کے اندر اپنا کام چلا رہے ہیں۔ ہمیں ان کی اچھائیاں بھی دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی جماعت کیسے بنا لی۔ آج دیکھیے کہاں نظر نہیں آتے، ہر جگہ نظر آتے ہیں، ان کے مشورے کی وجہ سے آج پوری دنیا میں وہ لوگ پہنچے۔ مشورہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اور مشورے کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی رائے ہم سے نہیں ملتی ہے اس سے نہ بلائیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، 10 کمیٹی کے ممبر ہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں، اس 10 کمیٹی کے ممبر میں سے ایک انسان ایسا ہے جس کی رائے ہماری رائے سے نہیں ملتی ہے، ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں، نہیں اس کو نہیں بلانا ہے۔ یہیں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ گرچہ ہماری رائے کے مطابق اس کی بات نہ ہو، ہماری رائے کے خلاف کی اس کی بات نہ ہو، پھر بھی اسے بلانا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان ہماری بات کو مان لے، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کی سوچ، اس کی رائے، اس کی فکر اور اس کا مشورہ ہمارے مشورے کے برابر ہو جائے۔ ہر انسان کے الگ مشورے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ہمیں پوچھنا چاہیے، بھائی ہمارے مشورے سے اپنی آپ کا مشورہ کیوں ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، بینیفٹ کیا ہے۔ اگر وہ اچھی بات بتاتا ہے تو ہمیں اس کی بات کو لینا چاہیے۔ اگر اس کی بات کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو ماننے لائق نہیں ہے تو ہم پیار و محبت سے اسے سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ بھائی نہیں، ایسا آپ بتا رہے ہو، اس کے یہ نقصان ہے۔ وہ مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تب بھی ہمیں اس سے محبت اور پیار کے ساتھ اسے بلانا ہے، اسے الگ نہیں کرنا ہے۔ آج دیکھیں یہ جماعت سے الگ جو ہوتے ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج جماعت سے اس کا الگ کر دیا جاتا ہے۔
نہ اس کو بلایا نہیں جاتا ہے، یا اس کی رائے اپوزٹ ہو جائے تو اس کو جماعت سے باہر کر دو. اور پھر ایسا ہوتا ہے وہ جماعت سے باہر ہوتے ہوتے وہ اپنا کام الگ شروع کر دیتا ہے. تو مشورے کے اندر سب کو بلایا جائے، جتنے لوگ ہم سے رائے ملے یا نہ ملے، ہمارا ذہن ملے یا نہ ملے، یہ ضروری نہیں ہے. اور سب کے ذہن کو ایک کرنا ایسے ہی ہے ترازو میڈک کو بٹھانے کے برابر ہے. یہ مثال دے رہا ہوں، ایک ترازو میں ہم میڈک کو بٹھا نہیں سکتے ہیں، ایسے ہی سب کے رائے کو ہم ایک بھی نہیں کر سکتے ہیں. سب کے ذہن، سب کے خیالات الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جب الگ الگ خیالات ہوتے ہیں نا تب ایک بڑی تنظیم بنتی ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ سب کے خیالات ایک جیسے ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. سب اپنے اپنے اعتبار سے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سب کے ذہن ایسے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیت دی ہوئی ہے، وہ اپنی الگ الگ صلاحیت کے اعتبار سے کام کریں گے. اور اگر 10 کمیٹی کے ممبر ہے، اس کے مشورے پر بھی غور کیا جائے تو اس مشورے کے پہلو میں بھی ہمیں خیر نظر آئے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر اس انسان کا مشورہ غلط لگتا ہے، لیکن وہ مشورہ بہت خیر کا ثابت ہوتا ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں. ابھی چند روز قبل ایک جناب سے میری بات ہو رہی تھی، مدھیہ پردیش کے رہنے والے ہیں، وہ بھی ایک مسجد کے ذمہ دار تھے. مسجد کمیٹی کہتی ہے کہ فلاں کمپنی ہمارے ایریا میں شروع ہوئی ہے، مسجد کا کچھ چندہ آیا ہوا ہے، ہم اس پیسے کو اس کمپنی میں لگانا چاہتے ہیں، وہ کمپنی ہمیں کچھ سالوں کے بعد اس کا بینیفٹ دے گی اور ہمارے پیسے میں اضافہ ہو جائے گا. اسی مجلس کے اندر ایک انسان ایسا تھا، اس نے انکار کر دیا، کہہ رہا نہیں یہ نہیں کرنا ہے. پوری کمیٹی غصے میں آ گئی، پوری کمیٹی غصے میں آ گئی. یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ مسجد کا بھلا نہیں چاہتے ہو، آپ جماعت کا بھلا نہیں چاہتے ہو، آپ سوچتے ہو جماعت غریب رہے، جماعت محتاج رہے، کلات رہے. اب ایک آدمی مخالفت کی وجہ سے وہاں کے مین ذمہ دار ہے یا امیر ہے، انہوں نے کہا نہیں ہم یہ کام نہیں کریں، کیونکہ ہمارے کمیٹی کا ایک انسان منع کر رہا ہے. اسی کے 8-10 مہینے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ کمپنی ڈوب جاتی ہے اور سب کے پیسے لے کے بھاگ جاتی ہے. اس وقت پوری کمیٹی کے لوگ ایک دم اچھبتے رہ جاتا ہے. اور جس انسان نے یہ مشورہ دیا تھا ہمیں پیسہ نہیں لگانا ہے، سب لوگوں نے اس کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ آپ نے مشورہ اور آپ نے مخالفت کی تو ہمارا فائدہ ہو گیا. تو میں یہاں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ ان 10 ممبروں میں یا 12 ممبروں میں جس کا مشورہ اگر ہمارے خیال سے الگ بھی ہونا، ہمیں اس کے مشورے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو ذہن دیا ہوا ہے، وہ ذہن اس کا وہاں تک پہنچ رہا ہے جہاں تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں. مشورے کے ذریعے سے بھی اگر ہم مل جل کام کریں گے کبھی اختلاف نہیں ہوگا. اب اگر اس انسان کی بات کو نہ مان کر کے پیسہ لگا دیا ہوتا تو وہ ایک چانس یہ رہتا، ہم خیر کی توقع رکھتے ہیں، ایک چانس یہ تھا ہو سکتا ہے وہ انسان جماعت سے کٹ جاتا، یا پھر جب پیسے ڈوب جاتے ہیں تو وہ انسان ان سب کو طنز کرتا اور آہستہ آہستہ پریشان ہو کر کے یہ سب بھی جماعت سے الگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے مشورہ، اس کے اندر رائے رکھنے والوں کی رائے کی بھی ہمیں اہمیت دینی ہوگی. آج معاشرے کے اندر یہ زیادہ کٹنے والے جو ہوتے ہیں جماعت سے، وہ کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں. آپ غور کرنا، آپ غور کیجئے گا، جماعت سے الگ وہی ہوتے ہیں جو کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے ہوتے ہیں ان کی بات کو نہیں مانا جاتا ہے. ان کی بات کو بھی اہمیت دیا جائے، ان کی بات کو مانا جائے، اور ان کی بات میں اگر سچائی ہے تو اس کی بات کو مان کر کے وہ حکم ہم لاگو بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تنہا کئی معاملات کے اندر مشورہ دیا کرتے تھے، اور ان اکیلے تنہا کی بات کو مان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کو قبول کرتے تھے اور اس حکم کو لاگو کر دیتے تھے. تو اسی لیے اگر کوئی انسان بھی اچھا مشورہ دے تو ہمیں قبول کرنا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کمیٹی سے الگ کر دیا جائے یا وہ الگ ہو جائے اور وہ اپنی جماعت الگ کرنے لگ جائے. ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی بات کو اہمیت دینا چاہیے. ہاں، اب مشورے کے اندر غور کرنے کا مقام یہ ہے، ضروری نہیں ہے ہم ہر مشورے کو مان لیں. کچھ مشورے ایسے ہوتے ہیں کہ حقیقت میں ماننے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. ان مشوروں کو ہمیں لینے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جیسے مان لیجئے ابھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مجلس بیٹھی، اس مجلس میں مشورہ یہ کیا گیا کہ ان بچوں کی تعلیم پر کیسے فوکس کیا جائے،
اب اسی مجلس کے اندر کوئی ایک آدمی کہتے ہیں ان کو مارا جائے تاکہ مدرسہ اچھا ہو، اس کی بات کو کیسا مان لیں گے؟ ضروری نہیں ہے کہ اس کی بات کو ایکسپٹ کیا جائے۔ یہ مارنا، یہ کسی زمانے میں سب باتیں بنائی جاتی تھی نا، مار 14واں علم ہے، اور مارنے سے اگر استاد کی مار جسم پہ پڑ جائے تو وہ ہڈی جنت، وہ جسم کا حصہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ سب موضوع روایات کسی زمانے میں ملا مولوی نے گھڑ دیے تھے۔ یہ ملا مولوی یعنی مولانا حضرات علماء کرام نہیں، بلکہ کسی زمانے میں ایسے میاں جی حضرات ہوا کرتے تھے جنہوں نے ایسی روایتیں گھڑ رکھی تھی۔ کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں اس کی، بلکہ بناوٹی باتیں ہیں۔ مارنا ایک طالب علم کو، کیا ہم اپنے بچوں کو مارنا پسند کریں گے؟ کبھی نہیں پسند کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی یہ کسی اور کے بچے ہیں، ایک استاد کیوں ان کو مارے؟ کیا حق رکھتا ہے مارنے کا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے بعد 10 سال رہا، اللہ رسول نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، اور کئی مرتبہ بڑی بڑی غلطیاں میں کر جاتا پھر بھی کچھ نہیں، آپ کے برتن بھی توڑ دیے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا مجھے آپ کسی کام سے بھیجتے، میں محلے کے کچھ کھیلنے لگ جاتا تھا، اللہ کے رسول دیکھتے کہتے تھے انس یہ کام کیا؟ کہا نہیں، کہا چلو کوئی بات نہیں کر لو، کبھی مارا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی پھٹکارا نہیں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے، ایسا مشورہ آ جائے تو اس مشورے کو حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس بندے کو سمجھایا جا سکتا ہے، پیار سے محبت سے اسے بتایا جا سکتا ہے کہ تمہارا مشورہ غلط ہے، اس مشورے کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ نقصان ہے، اخلاق کے اعتبار سے بھی نقصان ہے، دین کے اعتبار سے بھی نقصان ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان، ہر اعتبار نقصان ہے۔ اور آج کا زمانہ جو ہے یہ وہ زمانہ نہیں رہا جو پہلے کے زمانے میں چلا کرتا تھا کہ باپ کہتا تھا استاد سے کہ گوشت تمہارا ہڈی ہماری، یعنی اتنا مارتے اللہ کی پناہ کہ اتنا مار، وہ اس زمانے میں بچے برداشت بھی کر لیتے تھے، آج کا زمانہ وہ نہیں رہا، ایک جھاپڑ مارنے بچوں کو بخار آ جاتا ہے۔ وہ زمانے میں اگر مار دیا جاتا تو ماں باپ کچھ کہتے نہیں تھے، لیکن آج کے زمانہ ایسا نہیں رہا کہ ماں باپ تو خاموش رہیں گے، لیکن ماں باپ کے ساتھ جو دوسرے رشتہ دار ہیں نا، ان کے اندر ایک ایسا انسان ضرور ہوگا جو پورے کے پورے لوگوں کو پریشان کر دے گا۔ یہ سب دنیا کے اندر چلتی ہوئی مثالیں ہیں، حال کی مثالیں ہیں۔ تو میرے مان والے بھائیوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے مشورے کا ایکسپٹ نہ کریں جو ہمارے دین کو بھی نقصان پہنچائے، دنیا کو بھی نقصان پہنچائے، ہمارے مجلس کو نقصان پہنچائے، جماعت کو نقصان پہنچائے، ایسے مشورے قبول نہ کیے جائیں۔ اور یہ بڑے بڑے ادارے جو آپ دیکھتے ہیں نا، بڑے بڑے ادارے جو چل رہے ہیں، یہ ادارے ایسے ہی چلتے ہیں۔ ان اداروں کو چلانے کے لیے ایک کمیٹی ہوتی ہے، مجلس مشاورت، ان کا کام ہوتا ہے کہ ہر کام کے اندر مشورہ دیں، بڑے سے بڑے پیمانے کام کیوں نہ ہو، پیسے جمع کرنا ہو، یا پھر تعلیم کو بہتر بنانا ہو، یا ادارے کو بہتر بنانا ہو، تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مشورے دیں۔ تو مشورے کے بغیر ہم جماعت کو ایک پلیٹ فارم پر نہیں چلا سکتے۔ جماعت کو پلیٹ فارم پر رکھنا ہے تو مشورہ ضرور کرنا ہوگا۔ اب آگے ایک آیت کا جملہ یہ جو ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ کے رسول میں کہا گیا کہ آپ سب کے مشورے لیں، اور مشورے لینے کے بعد جو نتیجہ آپ نکالیں، یعنی جس مشورے پر آپ راضی ہو جائیں اور اس کام کو کرنے کا عزم کر لیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب جس کام کو کرنے کا آپ سوچ لیں، اس کام کو کرنے کا سوچنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لیں، اس کام کرتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مشورے کو ایکسپٹ کرنا یہ امیر کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں خود تھے، اس کے بعد خلفائے اربعہ وہ خود مشورے پر ایکسپٹ کرتے تھے، فلاں مشورہ لیا جائے۔ اور آج کا زمانہ جماعت کے امیر، جماعت کے ذمہ دار جو امیر ہے وہ مشورے کا ایکسپٹ کریں گے، ہم اور آپ خود نہیں۔ امیر کو اختیار ہے کہ اس مشورے کو ایکسپٹ کریں، اگر اس کے خامی ہو اس خامی کو بیان بھی کریں، اور بیان کرنے کے بعد اس امیر کی بات کو ہمیں ماننا ہوگا۔ ایسا نہیں ہم اپنی منمانی کرنے لگ جائیں۔ آج جو ہے جماعت سے ذرا الگ کیوں ہوتے ہیں؟ امیر صاحب کے پاس ہم نے مشورہ رکھا، ہمارا مشورہ امیر نے قبول کیوں نہیں کیا، ہم نے جماعت چھوڑ دی، ہم جماعت نہیں رہیں گے، ہماری کیا ویلیو ہے، ہماری بات کی اہمیت نہیں ہے۔
میرے ایمان والے بھائیوں، امیر کی بات کی ویلیو ہماری بات کی ویلیو نہیں ہے۔ امیر کو اختیار ہے وہ کس بات کو قبول کرے، کس بات کو چھوڑے، کس بات کو لے، کس بات کو رد کرے، اس امیر کا اختیار ہے۔ ہمیں ہماری بات کو امیر نے نہیں مانی ہے تو ایسا نہیں کہ ہم جماعت سے الگ ہو جائے، جماعت سے کٹ جائے، بلکہ اپنا مشورہ دے کر ہم آزاد ہیں۔ امیر اس بات کو مان کر کے جو حکم لاگو کر دے، ہمیں اس حکم کو ماننا پڑے گا۔ اور جماعت سے الگ ہونے کی اور بنیادی وجوہات کیا ہے؟ آج جماعت سے الگ کیوں ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ مشورہ جو ہے انسان سوچتا ہے ہماری رائے قبول نہیں بھی ہم جماعت سے الگ ہو جائیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جماعت الگ الگ اپنی بنا کر کام کرتے ہیں، اللہ کی قسم اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، اور وہ صاف کہتے ہیں کہ ہم نے مشورہ رکھا، ہماری بات تو نہیں ماننا، ہم اپنے طور پر کام کریں گے۔ ہمیں اپنے طور پر کام کرنا کوئی اختیار نہیں ہے، ہمیں اپنے طور پر کام کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ ہمیں کام کرنا ہوگا اس امیر کی ماتحتی میں کرنا ہوگا، اس کی اطاعت پر کرنا ہوگا، اس کی رہنمائی پر کرنا ہوگا، اس کی بات کو مان کر کے، اس کی بات کو ہم تسلیم کر کے اس کام کریں گے۔ اگر امیر منع کر دے تو ہمیں اس کام کو کرنے پر کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ کوئی پروگرام ہی کیوں نہ کرنا ہو، کوئی اجتماعات کیوں نہ کرنا ہو، ہمیں اس کے لیے بھی امیر کے پاس جا کر پہلے بات رکھا جائے۔ امیر کہیں گے ہم اس پر مشورہ کریں گے، اب اس مشورے کے اندر اگر اس پروگرام پر حامی بنی گئی ہے تو ہم بالکل پروگرام کریں۔ اگر امیر صاحب نے کہا ابھی نہیں، ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، ہمیں ابھی خاموش رہنا چاہیے، ابھی یہ کام نہیں کرنا ہے، تو بھی ہمیں خاموشی سے مان لینا چاہیے۔ بعض لوگ اسے کہتے ہیں بزدلی، بعض لوگ اسے کہتے ہیں بزدلی۔ ارے میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جری کون تھا؟ آپ جری تھے، بہادر تھے، آپ تنے تنہا اکیلے کفار کے لشکر کو بھگانے والے تھے، لیکن آپ نے بھی حکمت سے کام لیا۔ حالات مناسب نہیں ہو، ہمارے استاد دکتر ابراہیم صاحب اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، عقیدے کے پی ایچ ڈی جامعہ سلفیہ کے اندر میرے خیال سے 40 سال سے عقیدہ پڑھاتے ہیں۔ وہ ایک بات ہمیشہ کہتے تھے، غیر مناسب وقت کے اندر غیر مناسب بات بھی اگرچہ بات صحیح ہو وہ بات غلط ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی مقام محل مناسب نہیں ہے، موقع محل مناسب نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہے، پھر بھی ہم اپنی منمانی طور پر وہ کام کرنا شروع کر دیں، گرچہ وہ کام صحیح ہے لیکن حالات خراب ہے، ہم نے وہ کام کیا، ہم نے غلط کام کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدا اسلام کے اندر ابھی حالات مسلمانوں کے اچھے نہیں تھے، اللہ کے رسول چاہتے تو کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھ سکتے تھے، عبادت کر سکتے تھے، دعوت دے سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن دار ارقم میں بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت مشن کو چلایا۔ تو اس کو بزدلی نہیں کہا جاتا ہے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے، اس کو حالات کو سمجھ کر کے کام کرنے والا دانا انسان کہا جاتا ہے، ہوشیار کہا جاتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے جو حالات کو سمجھ کر کے حالات کو دیکھ کر کام کرتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی یا اللہ دونوں عمر میں سے ایک کو اسلام پر لا دے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ہدایت دی، اسلام پر آئے، دار ارقم میں جا کر کے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد کہا کہ ہم حق پر نہیں ہے۔ اللہ رسول نے کہا کیوں نہیں، ہم حق پر ہے، ہم ڈر کے کیوں عبادت کریں؟ پھر کعبۃ اللہ میں جا کر کے اللہ کے رسول ہم کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ تو حالات اگر غیر مناسب ہیں، اگر امیر منع کر دے تو اس کی بات کو ماننا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ نہیں ہم تو بڑے بہادر ہیں، ہم رسوخ والے ہیں، ہم طاقت والے ہیں، وقتی طور پر ہمارا ذہن جو ہے غصے میں آ جاتا ہے، وقتی طور پر ہمارا ذہن غصے میں آ جاتا ہے۔ اور آج کل جماعت سے کٹنے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے، کچھ جذبات قسم کے نوجوان جماعت میں آتے ہیں، جذبہ رکھنا الگ بات ہے، دین کا جذبہ رکھنا یہ الگ بات ہے، اور جذباتی ہونا الگ بات ہے۔ جذبہ رکھنا یعنی ہمیں کام کرنا ہے، ہمارے اندر جذبہ ہے، ہم دین کا کام کریں گے، آگے دین کو بڑھائیں گے، جماعت کو ایک کریں گے، اتحاد کی تعلیم دیں گے اور اختلاف سے روکیں گے، یہ جذبہ ہے۔ لیکن جذباتیت کہتے ہیں نہیں، کچھ بھی ہو جائے ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، منع کرنے کی موجود ہمیں کرنا ہے، اگر ادھر روک دیا جائے تو
وہ جذبات میں آ کر کے وہ جماعت سے الگ ہو کر کے اختلاف کر کے تفرقہ بازی کر کے اپنے پارٹی الگ بنا کر کے وہ اپنے طور پر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے کہ عوام 3 4 10 15 20 پارٹی میں تقسیم ہو جاتی ہے. یہی ہماری جماعت ختم ہونے لگتی ہے. تو جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آج دیکھیے فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے, کتنے نوجوان مسلمان ایسے ہیں جذبات میں آ کر کے ایسے غلط قدم اٹھا جاتے ہیں کہ نہ دین کے نہ دنیا کے رہتے ہیں. ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. ہم اس مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارا جذبہ بہت ہے, لیکن جذبات نے نہیں بہنا ہے. جذبات یعنی جذبات کے اندر انسان جب آتا ہے نا تو انسان نقصان پہنچاتا ہے, خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور پوری قوم اور تنظیم میں نقصان پہنچاتا ہے. نام لینا مناسب نہیں ہے. ایک جماعت بیچ میں ایسی آئی تھی چند سال پہلے, نوجوانوں کی تنظیم تھی, نوجوان مل کر کام کرتے تھے. اس نام لینا مناسب اس لیے نہیں ہے کہ حالات ایسا نہیں اس کا نام لیا جائے. وہ جماعت نوجوانوں کی جماعت تھی, بڑی جماعت تھی, کام کرتی تھی. جب انہوں نے جذبات سے کام لیا, جذبہ تھا, کام کرنا تھا, اچھا کام کرنا ہوتا ہے. جب وہ جذبات میں بہہ گئے نا تو آج دیکھیے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا, اور جتنے لوگ تھے ڈھونڈ کر کے ان کو پکڑ کے اندر کر دیا گیا. تو جذبات میں کبھی نہیں آنا ہے, جذبہ ضرور رکھنا ہے. اور ہمیں ایک جماعت کے ماتحت جتنا اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے اپنی طاقت کے مطابق ہم کام کریں تو انشاءاللہ کبھی بھی ہم پریشان نہیں ہوں گے اور ہم اختلاف کے شکار نہیں ہوں گے اور اختلاف میں ہم کبھی نہیں ڈوبیں گے. اور آج یہ جماعت سے الگ ہونے کی اور کئی بنیادی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ امیر کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ امیر ہمارے خاندان کا نہیں ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں امیر ہمارے خاندان کے قبیلے کا نہیں ہے, ہم کیوں ان کے ساتھ رہے, ہم کیوں ان کے ساتھ تعلقات بنائے رکھے. امیر کا کسی قبیلے کا خاص ہونا ضروری نہیں ہے. امیر مسلمان ہے کہ نہیں, ایمان والا ہے یا نہیں, اللہ کے دین کی تعلیم دیتا ہے کہ نہیں, یہ اصل چیز ہے. اس امیر کا خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اور آج جو دیکھا جاتا ہے ہمارے پاس بہت پیسہ ہے, اللہ نے مال دیا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم کھاتے ایک ٹائم بھوکے رہتے تھے, اور انہی کے مقابلے میں حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مال. جب مدینہ کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا تب حضرت عثمان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آیا ہوا ہے, مدینہ میں قحط پڑا ہوا ہے, آپ ہمیں بیچیے, ہم اس کو دان کرنا چاہتے ہیں, مدینہ میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. عثمان نے کہا تم کتنا منافع دے سکتے ہو؟ کہا ہم تمہیں 2 گنا منافع دیں گے. کہا میں نے اس سے سودا کیا ہے جو مجھے 10 گنا منافع دے گا. کہا ہم سے بڑا کون تاجر تم کو مل گیا جو 10 گنا منافع دے رہا ہے. تو سودا چلتے عثمان نے کیا کہا, میں نے اللہ سے سودا کیا ہے, میں پورے مدینے پر اس مال کو تقسیم کر دوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک ٹائم کھانا ایک ٹائم نہیں تھا, اس کے بعد حضرت عثمان کتنے پیسے والے پورے مدینے کے غریب کو کھانا کھلا سکتے ہیں. اور حضرت عثمان نے جب وہ کنواں خریدا تھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عثمان اگر آج کے بعد تم کوئی عمل نہیں بھی کرو گے یہی عمل تمہیں کفایت کر جائے گا. اور وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کے اندر اونٹ کی ضرورت پڑتی تھی, ہماری طرف سے 100 اونٹ, ہماری طرف سے اونٹ, وہ عثمان تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سونے کا کاروبار تھا اور سونا کاٹنے والے کاریگر سونا کاٹ کے یعنی اس کو بنا کر تھک جاتے تھے اور سسپانے لگتے تھے, ان کا کام ختم نہیں ہوتا تھا, اتنا پیسہ بن گیا تھا. صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ بڑے امیر تھے, غنی تھے. ہمیں مال کی بھی ضرورت ہے لیکن ہمارے مال پر فخر کی ضرورت نہیں ہے. مال اللہ نے دیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کے دین میں خرچ کرنا چاہیے, لیکن وہ مال ہماری جماعت پر غالب نہ آئے, ہماری اجتماعیت پر غالب نہ آئے. کہیں ایسا نہ ہو ہم تو بہت پیسے والے ہیں. ابھی ایک ادارے والے کو میں نے یہ سننے میں آیا کہ رمضان کے اندر کسی بڑے ادارے کے ذمہ دار کے سامنے ایک جناب کہہ رہے ہیں کہ مدرسے کے اندر کچھ الگ کمرے ہونے چاہیے جس کے اندر امیر بچوں کو الگ رکھا جائے. ایسے انسان کو شرم آنی چاہیے. اللہ کی قسم یہ تعلیم اسلام کبھی نہیں دیتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں
اور وہ ذمہ دار کو بہت افسوس بھی ہوتا ہے، پریشان بھی، تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آئی، جب ہم جامعہ سلفیہ پڑھا کرتے تھے اس وقت ایک جناب ایسے آئے کہ جن کا کاروبار دبئی کے اندر بڑے بڑے شو روم ہیں، ان کے وہاں کے 3 بچے آتے ہیں اور وہ ذمہ داروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو الگ روم دے دیجیے، ہم سارا انتظام کروا دیں گے، ان کے لیے اے سی کا انتظام، ان کے لیے ہم الگ سے کمرہ بہتر بنوا دیں گے، ان کے لیے سب کروا دیں گے۔ تو اس وقت مولانا مستقیم صاحب اللہ ان کو ان کی حفاظت کریں، عمر دراز کریں، غالباً 45-50 سال سے پڑھا رہے ہیں، کہاں ہمارے لیے سارے بچے برابر ہیں، کوئی نہ اونچا نہ نیچا، تم کو رکھنا رکھو لے جاؤ، ہمارے یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز امیر اور غریب کی آج دیکھیے، انسان ذہنیت دیکھیے، اگر امیر ہے تو اپنے گھر کا ہے، امیر ہے تو اس پیسہ اس کو اللہ نے دیا ہے، مال اللہ نے دیا ہے، اللہ چاہے تو چھین بھی سکتا ہے۔ اگر انسان ابھی امیر ہے، آپ دیکھیں الیکشن والے دن دیکھیے جب رزلٹ آیا، کروڑ پتی غریب بن گئے۔ جب وہ شیئر مارکیٹ کا جو اسٹریٹجی جو راہل گاندھی نے دکھائی تھی وہ کہاں سے کہاں گرتی ہے، کروڑ پتی غریب بن گئے۔ یہ حالت ہے، یہ حالت انسان کی میرے ایمان والے بھائیوں۔ کہاں ایک دن پہلے کہاں اربوں خربوں میں کھیل رہے تھے اور دوسرے دن جب اسٹریٹجی گرتی ہے تو وہ کہاں زیرو پر آ کے پہنچ جاتے ہیں۔ اور ایک مثال بہت بڑی ہے، ابھی وہ لوگ احمد آباد کے اندر رہتے ہیں، سمی علاقے کے اندر ایک بہت بڑی فیکٹری تھی، سیٹ، ان کو اس زمانے میں سیٹ کہا جاتا تھا، اور ان کے لیے یہ ریلوے ٹرین چلتی ہے نا وہ روک دی جاتی تھی، اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا تمہاری 10 پیڑیاں مال کو کھائے گی پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ روئی کا کاروبار، روئی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، رات میں سوتے ہیں، امیر تھے، کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی تھے، صبح اٹھتے ہی روئی کے دام ایسا گرتا ہے کہ راتوں رات وہ کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی 10 پیڑھی تک مال کھانے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ قرض کے اندر ڈوب گئے، رات کو سوئے امیر، صبح اٹھ کے قرضدار ہو گئے۔ یہ حالت مسلمانوں، انسانوں کی حالت ہے۔ اللہ نے آج مال دیا ہے، کل اللہ مال چھین نہیں سکتا ہے۔ اگر جو غریب ہے اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے اسے امیر بنا سکتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سارے رزق خزانے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو ہمیں اللہ کے دین میں خرچ کرنا ہے، اپنے آپ پر بھی خرچ کرنا ہے، اس کو لے کر فخر نہیں کرنا ہے۔ ہم اس کو لے کر فخر کر کے کسی امیر کی اطاعت سے ہم باہر نہ ہو جائیں۔ امیر گرچہ غریب ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کہو تو میں پوری وادی کو سونے سے بھر دوں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں ایک ٹائم بھوکا رہنا چاہتا ہوں، ایک ٹائم کھانا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو پیسہ یہ بہت بڑی اہمیت کے حامل نہیں ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کا بہت شکر ادا کریں، اس کو اللہ کے دین میں جتنا خرچ کر رہے کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 غنیمت جانو، ان میں سے ایک کیا ہے؟ وغناک قبل فقرک، تمہارے اوپر فقیری آ جائے اس سے پہلے اس مالداری غنیمت جانو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور یہ بتانا مقصد اس لیے ہے کہ مال خرچ کرنے سے بھی جماعت ایک ہوتی ہے۔ تالیف قلب ایک چیز ہوتی ہے، تالیف قلب، یعنی جو انسان ایسا ہے جو جماعت سے کٹ رہا ہے، کیوں کٹ رہا ہے؟ اس لیے کٹ رہا ہے کہ وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، اور کمزوری کے اندر آ کر کے اگر وہ جماعت سے الگ ہو رہا ہے تو اسے جماعت میں جوڑ دے، اس کا مال میں خرچ کیا جائے۔ اللہ کے رسول ہم نے جب مکہ فتح ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا اس کے امان ہے۔ کیوں کہا؟ تالیف قلب کے لیے، یعنی انسان کا دل اگر جماعت سے الگ جا رہا ہے تو اس کے دل کو واپس لانے کے لیے اللہ نے جو مال دیا اس مال کو اس پر خرچ کیا جائے اور اس کو ہم جماعت میں واپس لا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک چیز مشہور ہوئی تھی، وہ کیا تھی کہ جو بھی اللہ کے رسول پاس جاتا ہے وہ امیر ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے غیر مسلم اللہ کے رسول پاس آ کر کے کلمہ پڑھتے تھے، تو کلمہ پڑھنے ویسے وہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو مال کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے مال کے اندر وہ جو بڑھوتری اللہ نے دی ہے اس کو خرچ کر کے جماعت کر سکتا ہے، اور اس غریب امیر کو ہمیں امیر ماننا پڑے گا، اس کی مخالفت نہ کریں۔ آخری بات، امیر کی ذمہ داری ہے عدل و انصاف کے معاملے۔
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جماعت سے انسان الگ اس لیے ہوتا ہے کہ عدل و انصاف میں کمی آتی ہے. اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے یا اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے. ان میں سے امام عادل, ایسا امام عدل کرنے والا ہو, ایسا امام جو انصاف کرنے والا ہو. امام سے مراد یہاں پر امیر ہے. دیکھا جائے تو اصل معنوں میں جو امام ہے وہی امیر ہوتا ہے, جو امام ہے وہی اصل معنوں میں امیر ہوتا ہے. اور کسی زمانے میں امیر بھی امامت کرتے تھے. وہ تو آج ایک ٹرینڈ چلا ہے, دور چلا ہے کہ امام کو کہیں سے بلایا جائے, وہ امام صاحب آ کے امامت کریں گے اور نماز پڑھائیں گے, ان کو سیلری دی جائے گی. یہ تو اب یہ چل رہا ہے نا, کچھ وقت پہلے اور کچھ زمانے پہلے کیا تھا, خلیفہ جو اللہ کے رسول بھی خود نماز پڑھاتے تھے, اور اللہ کے رسول کے زمانے میں جو حاکم بنتا تھا وہ خود نماز پڑھاتا تھا, اور خلفاء راشدین کے زمانے میں وہ خود نماز پڑھایا کرتے تھے. امیر جو بنتا تھا وہ امام ہوتا تھا. تو امیر امام ایسا ہو جو عدل کرنے والا, انصاف کرنے والا ہو. اگر ہم نے ناانصافی کی, اللہ کی قسم ہم جماعت کو کاٹ دیں گے. آج ناانصافی کی وجہ سے آج لوگ جماعت سے الگ ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو ہمارے رات کی ذمہ داری بنتی ہے ہم لوگ کو جماعت سے جوڑیں, عدل انصاف سے کام لیں, اور آپس میں مشورے سے کام لیں. آپس میں تعلقات کو ہم اچھے بنائے رکھیں, ایک دوسرے سے دشمنی نہ کریں, عداوت نہ کریں. کسی دوسرے بھائی کو دیکھ کر کے ہم گھن محسوس نہ کریں. اگر وہ دور ہوتا نظر آ رہا ہے, ہماری ذمہ داری اسے قریب لائے, کسی بھی طرح سے اسے جوڑنے کی کوشش کریں. اگر جماعت سے الگ ہوتا نظر آ رہا ہے تو ہم خود جھک جائے اور اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ یہ اجتماعیت کے اندر برکت ہے, اور ایک جماعت بن کر رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی مدد آئے گی. اگر جماعت سے الگ ہوتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم ہم پریشانی میں چلے جائیں گے. ہم پر پریشانی ایسی آئے گی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو ہر جماعت کا, ہر قوم کا ایک امیر ہونا چاہیے. اس امیر کے ماتحت ہم تمام کو رہنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر سے بہتر ہو سکے اور ایک جماعت ہو کے رہ سکے, تاکہ اجتماعیت اچھے سے اچھے ہو کے رہ سکے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایک جماعت ہو کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اجتماعی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تفرقہ بازی سے بچائے, اختلافات سے بچائے, انتشار سے بچائے. اللہ بیمار اور شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. بیمار ہے, پریشان ہے, یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے. یا اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے, یا اللہ مسلمانوں کو عافیت والی زندگی عطا فرما. جو رزق کو لے کے پریشان ہوں اللہ رزق حلال عطا فرما. یا اللہ جو کسی بھی طرح سے پریشان ہے, یا اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.